अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान में। सामीन, ये शो हमारा आप हर पीर, मंगल और जुमेरात को सुनते हैं सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। आज का हमारा ये शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। ब्रेक से पहले मैंने बताया कि ज़ियाबतीस का आलमी दिन पूरी दुनिया में 14 नवंबर को मनाया जाता है और हमने इसकी डिफरेंट वजूहात भी बताई कि इसकी बढ़ती हुई शरह किस तरह हम सबको डिस्टर्ब कर रही है। आज हमारे पास स्टूडियो में बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ज़ियाबतीस की पेचीदगियाँ। और इससे पहले हमें डॉक्टर सैयदा साइमा हमें ये भी बताएंगी कि ये हम आलमी दिन क्यों मनाते हैं। और डॉक्टर सैयदा साइमा अस्करी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, और ये एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा, वेलकम टू माय शो जान है तो जहान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अम्बर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और डॉक्टर साइमा, आज जैसे 14 नवंबर बहुत ही अहम दिन है, आलमी दिन ज़ियाबतीस का मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 14 नवंबर सारी दुनिया में एक हम आलमी सतह पर मनाया जाता है कि डायबिटीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। डायबिटीज़ क्या है, कैसे बच सकते हैं, कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसकी पेचीदगियों के बारे में, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। 14 नवंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ज़्यादा अहम दिन है हमारे लिए, ताकि हम सब इसको समझ सकें। खासतौर पर पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। वैसे तो खैर आलमी सतह पर मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं क्यों कह रही हूँ ज़्यादा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया है जहाँ पे सबसे ज्यादा ज़ियाबतीस के मरीज रहते हैं। मीन्स कि हमने अगर टॉप थर्ड पे हम आए हैं तो रैंकिंग हमारी अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक हवाले से आई है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। पहले हम पिछले 2 सालों में तो इस बात से डरते रहे कि जी कोविड आ गया है और हमें इससे कैसे बचना है, लेकिन अब कुछ ऐसे अमराज सामने आते जा रहे हैं जो अब वो पेंडेमिक की सूरत इख्तियार करें। तो डॉक्टर साइमा, आप क्या देखती हैं, इस बढ़ती हुई शरह की क्या वजह देखती हैं आप? ज़ियाबतीस पहले भी थी, लेकिन जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास बढ़ने की जो अलार्मिंग कंडीशन वाली हो गई है कि इमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास हो गई है, उसकी सबसे बड़ी या सबसे अहम वजह जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है। हमने चलना फिरना कम कर दिया है, हमारा खाने पीने का स्टाइल चेंज हो गया है। मोटापे का बढ़ना बहुत ज़्यादा अहम है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। जब मोटापा बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें ज़ियाबतीस का भी एक अंसर होता है, तो ज़ियाबतीस का बढ़ने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि जी ज़ियाबतीस हो गई है, तो ये ज़ियाबतीस होती क्या है, इसका असल क्या काम है हमारे जिस्म के अंदर? ज़ियाबतीस बेसिकली हम जब कहते हैं, जब असल में लबलबा होता है हमारा, जो पैंक्रियाज जिसे कहते हैं, वो हार्मोन बनाता है इंसुलिन, जो कि जिस्म के अंदर शुगर्स को नॉर्मल रखती है। ना शुगर बढ़ती है ना कम होती है, खास उस पर रहती है एक लेवल्स के अंदर, जिसको हम रेंज कहते हैं कि नॉर्मल रेंज ही है। अगर वो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर दे, या वो ऐसी बना तो रहा है इंसुलिन लेकिन मोटापे की वजह से रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कि इंसुलिन इतनी इफेक्टिव नहीं रही, अब काम नहीं कर पा रही है इतना अच्छा, तो हम कहते हैं जब एक खास उस पर पहुंच जाती है लेवल पे, तो उसको ज़ियाबतीस कहा जाता है। इसके लिए मैं बताती चलूँ अपने सामीन के लिए कि फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 126 या उससे ज़्यादा हो जाए, या फिर रैंडम जिसको हम 2 घंटे खाने के बाद की शुगर कहते हैं, वो अगर 200 या उससे ज़्यादा हो जाए, या HbA1c का टेस्ट जो करवाया जाता है जो पिछले 3 महीने की औसतन शुगर बताता है, अगर वो 6.5 या उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं कि जी ये ज़ियाबतीस हो गई है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साइमा, हम आगे इसकी जो ज़ियाबतीस की पेचीदगी है उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि उससे पहले बताइएगा कि शुगर की कोई टाइप्स भी होती हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करते चलूँ कि यहाँ पे तो हमने कहा कि ज़ियाबतीस इस लेवल पर हो गई, हमें ज़ियाबतीस के लेवल को होने से पहले पिक करना है ना, ताकि प्री डायबिटिक जिसे कहा जाता है। प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि अभी ज़ियाबतीस हुई नहीं है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, खतरा बढ़ गया और होने वाले के चांसेस बहुत हाई हो गए। तो बेसिकली प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि 100 से 125 तक शुगर आ रही है फास्टिंग के अंदर, या फिर जो उसकी खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर है वो 140 से 199 तक आ रही है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जहाँ आप बता रही है कि ज़ियाबतीस की इक़साम के बारे में आपने पूछा, बिल्कुल ज़ियाबतीस की कई इक़साम होती हैं, उसमें सबसे कॉमन तो टाइप 2 ही है, लेकिन किस्म अव्वल भी होती है, इसको टाइप 1 कहा जाता है। उसमें लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, ठीक है। किस्म 2 होती है, इसमें आमतौर पे मोटापे की इंसुलिन बन रही होती है लेकिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका काम खत्म होते होते पैंक्रियाज के सेल बनाते थक जाते हैं और वो बर्न आउट हो जाता है। तीसरी किस्म जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी में बेबी शुगर जैसे कहा जाता है, वो हो जाती है, हमल के दौरान होने वाली शुगर। और चौथी टाइप वो है जिसमें और अदर स्पेसिफिक टाइप्स आती हैं।
ٹھیک سامعین، آپ ہمارا شو سن رہے ہیں جان ہے تو جہان. ہمیشہ کی طرح آپ بھی ہمارے شو میں حصہ لے سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. فیس بک پیج پہ بھی لائیو کوئی پیغام بھیجنا چاہیں تو 021-111-000-105 کے اوپر بھی اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں، اور فیس بک پہ www.fb.com/hotfm105 کے اوپر پیغام بھیج سکتے ہیں. ایک کال ڈاکٹر سائمہ جی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں محمد عمر بات کر رہا ہوں. جی کون بات کریں؟ محمد. جی محمد عمر بات کر رہا ہوں. جی عمر. میڈم مجھے یہ ڈیٹیل لینی ہے. میں نے ابھی اپنے فاسٹنگ انسولین کروایا ہے جو کہ 5.8 آیا ہے، اور جو رینڈم بلڈ شوگر آیا ہے وہ 105 آیا ہے، اور جو میں نے فاسٹنگ انسولین میرا جو آیا تھا وہ 5.8 آیا تھا، اور جو میرا HbA1c جو آیا ہے وہ 5.8 ہوگا. فاسٹنگ میں 23 آیا اور HbA1c 5.8 آیا. تو میں شوگر میں کہاں پہ فال کرتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، ہمیں سوال سمجھ آ گیا آپ کا. جی ڈاکٹر سائمہ. جو آپ نے بتایا اپنا کہ آپ کا جو HbA1c کا ٹیسٹ ہے وہ 5.7 یا 5.8 آپ نے اراؤنڈ بتایا. 5.7 یا اس سے ابو پر ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹک. 6.5 سے لیکن کم ہو تو. اور دوسری آپ نے بتائی اپنی 123 فاسٹنگ بلڈ شوگر. ٹھیک ہے، آل دو رینڈم از اوکے. 104 یا 105 آپ نے بتائی، لیکن فاسٹنگ بلڈ شوگر 100 سے کم ہے تو نارمل ہے. اگر 100 سے 125 کے درمیان ہے جو کہ آپ کی آ رہی ہے تو یہ پری ڈائبٹک ہے. آپ کو بھی ذیابیطس نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو ذیابیطس ہونے کے بہت ہائی چانسز ہیں. اب یہی وقت ہے جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ کام کرنے کی ضرورت لائف ہے، اسٹائل لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر سائمہ، ویسے ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز آپ کے سر سے لے کر پیر تک ہر حصے کو متاثر کرتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز ہے تو کب کمپلیکیشنز کی طرف میں آنا چاہتی ہوں، تو کب ہمیں ہمارے جسم پر ڈائبٹیز جو ہے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ اچھا، جیسے ہم نے بات کی امبر کہ قسم اول قسم دوم مختلف طرح کی ڈائبٹیز ہیں، لیکن سب سے کامن جو ہے وہ قسم دوم ہے. قسم دوم کی ڈائبٹیز بہت عرصے تک بغیر تشخیص کے رہتی ہے، جس کا اگر ہم ایک بہت ہی اچھا اندازہ لگائے گا، تقریباً 8 سال کا اوسطاً ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد پری ڈائبٹک سے ڈائبٹک میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ذیابیطس تک کی رینج نہیں آئی ہے نا، مطلب اس میں لیول تک نہیں پہنچی شوگر کہ ہم اس کو ذیابیطس لیبل کرتے ہیں، لیکن کمپلیکیشنز کا رسک بڑھ گیا ہے. سو ٹائپ 2 ڈائبٹک میں جس کی جو میجورٹی میں ہمارے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے سب زیادہ بلکہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم بات کریں تو جو کمپلیکیشنز کی بات ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب سے ڈائبٹک تھے، کیونکہ ہمارے پاس اینول اسکریننگ کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کہ سب لوگ چیک کروا رہے ہوں وہ پتہ چلتا رہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم نے جس پیشنٹ کو پک کیا ہے وہ کب سے ڈائبٹک تھا، نو آئیڈیا. تو اس لیے ہمیں جب ہم پیشنٹ کو ٹائپ 2 ڈائبٹک کی تشخیص ہوتی ہے اسی وقت اس کی تقریباً ساری پیچیدگیوں کو دیکھا جاتا ہے. کیونکہ افسوسناک سچویشن یہ ہے کہ بہت دفعہ پیشنٹ آپ اس طرح پک ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ کر چکے تھے، کوئی پیچیدگی ہو گئی تھی، اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اچھا مجھے شوگر بھی ہو گئی ہے. جیسے آنکھ کی سرجری کروانے چلے گئے تو کوئی سرجری تھی، کوئی اور انفیکشن ہو رہا تھا تو پتہ چلا کہ اچھا شوگر چیک ہوئی تو پتہ چلا جی شوگر ہو گئی، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا ڈاکٹر سائمہ، میں چاہوں گی کہ جیسے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے کمپلیکیشنز پہ ہی بات کرنی ہے، تو ہم ایک ایک کر کے تمام کمپلیکیشنز پہ بات کرتے ہیں. اگر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو شوگر کے مریض کو آنکھوں کا خیال کس طرح کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، جو ہم نے بات کی کہ شوگر کے مریض میں سر سے لے کے پیر تک جسم کے ہر حصے کو انوالو کرتی ہے شوگر میں جو کچھ خاص اعضاء ہیں ہمارے جو کہ بہت ہی وائٹل بھی ہیں اور ان کے لیے خرابی کا باعث ہونا بہت پرابلم کا وجہ بن جاتی ہے. آنکھیں اس میں سے ایک چیز ہیں. آنکھوں میں کیا ہو سکتا ہے کہ جی ایک آنکھ کا پردہ ہوتا ہے جس کو ریٹینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آنکھ کے پردے کے اوپر پیچیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے شوگر کی وجہ سے، اگر شوگر ہائی ہو جائے تو مسلسل ہائی رہے تو. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی میکولر ایڈیما ہو سکتا ہے. آنکھ کے پردے کے ساتھ اس کے اور کچھ چینجز بھی آ سکتی ہیں. آنکھ کے پردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں. عام طور پہ ڈائبٹیز اکیلی نہیں ہوتی، اس کا تم نے کہا تھا اس کے بہن بھائی اس کی بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ساتھ چل رہا ہے. اچھا، یہ سب بہن بھائی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہائپر ٹینسن ریٹینوپیتھی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ تو ڈائبٹیز کی اپنی وجہ سے آنکھ کا پردے پہ پرابلم آئے، پھر ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بھی آنکھ کے پردے پہ بلڈ پریشر ہو رہا ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں بعض اوقات پیشنٹ کو کوئی علامت نہیں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ان کے ساتھ ریٹینوپیتھی کے ساتھ ہم 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. موتیا بھی ہو سکتا ہے نا، جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیٹریکٹ کا پریویلنس زیادہ ہو. اس کے علاوہ گلوکوما جس کو ہم کالا موتیا کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. اب
اسپیشل جو ہم فوکس رکھتے ہیں ریٹینوپیتھی کے حوالے سے، تو دیکھیں اس میں ہمیں بہت دیر میں جا کے پتا چلتا ہے کہ جی آنکھیں کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں، کچھ بلرنگ ہو رہی تھی کچھ ان کو سائڈ سے. تو اس کے لیے اینڈ جب پیشنٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس، جب آپ نے ڈائگنوز کیا اسی وقت اس کی آنکھ کے پردے کا مکمل تفصیلی معائنہ کیا. اس میں آنکھ میں پہلے ڈراپ ڈالتے ہیں تاکہ آنکھ کا پردہ، تاکہ آنکھ کی پتلی پھیل جائے، اور پھر پیچھے سے اس کے پردے کا پراپر ایگزامینیشن کیا جا سکے. تو یہ ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس بھی کروانا ہے، اور پھر ایئرلی تو کرنا ہی کرنا ہے، سال میں ایک دفعہ ضرور کرنا ہے اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو. ادروائز تو پھر آپ کو 3 منتھس پہ 6 منتھس پہ ڈیپینڈنگ اپون کہ کتنا وہ خراب ہے کرانا پڑتا ہے. لیکن آنکھ کے پردے میں علامات مطلب پیچیدگیوں کے لیے آپ نے علامات کا ویٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کا چیک اپ جو ہے 3 اسکریننگ ہر چیز کی کروانی ہے. بالکل. اچھا ٹھیک ہے، ہم آنکھوں کی تو ہم نے اس چیز کو ڈسکس کر لیا. سب سے بڑا مسئلہ جو میں ایک نارمل ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چوتھا بندہ اس وقت ذیابیطس کا شکار ہے، تو ہم ایک جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ پیروں کے مسائل، پیروں میں بہت زیادہ تکلیف، اور جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو تب بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا. تو پیروں کے کیا مسائل ہیں؟ ہم شوگر کا مریض پیروں کا خیال کس طرح رکھیں؟ دیکھیں جو نیوروپیتھی کی بات آپ کر رہی ہیں کہ پاؤں شوگر کی وجہ سے جو پاؤں کی حصیات متاثر ہو جاتی ہیں، پاؤں کی پورے جسم کی حصیات متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم خالی اسپیشل فوکس پاؤں کے اوپر رکھ کے کرتے ہیں تو دیکھیں پاؤں کے لیے پاؤں کا سن پن، جو ہم نے کہا کہ پاؤں کا سن ہو جانا پتہ نہیں چلتا، اور ایون ایڈوانس اسٹیجز میں کیا ہوتا ہے کہ پاؤں سے چپل تک اتر گئی پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اتنا تک ہو جاتا ہے. لیکن اس کی پہلی علامت جو عام طور پہ ملتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آلٹرڈ سینسیشن، یعنی کہ اگر کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو کچھ بہت آلٹرڈ سا ان کو فیل ہوتا ہے، کچھ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، یا ان کی سینسیشن بڑھ جاتی ہے. یا یہ خاص طور یعنی کہ کوئی چیز ذرا سے ٹچ، اس کی سینسٹیوٹی بڑھ گئی، لگا کسی نے ہرٹ کر دیا، کسی نے کچھ چبو دیا، کچھ ہاں زور سے مار دیا. یہ رات کو عام طور پہ تکالیف بڑھ جاتی ہے. پاؤں پہ لگتا ہے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، جیسے ساکس پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو آلٹرڈ سی سینسیشن فیل. لیکن پھر میں دوبارہ وہی کہوں گی امبر کہ خیال کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں اپنا، لیکن کیونکہ اسکریننگ ہمارے پاس کروانی ضروری ہے، جب تک علامات آئیں گے تب تک بہت دیر ہو جائے گی. ونس کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتی پھر اس کو مینیج کرنا، اس کو ریورس نہیں کر سکتے پھر، ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جی ہم مزید پروگریشن سے روکیں، وہ مزید خراب نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہمیں کوئی علامات نہ ہو، تب بھی ہم نے ان سب چیزوں کو فوکس ضرور کرنا ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحبہ پیروں کی پیچیدگیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ پیروں کی پیچیدگیوں میں ایک تو ہم نے سینسیشن کی بات کر لی کہ جی حسیات متاثر ہو گئی، کبھی کبھی گرم ٹھنڈے کا پتہ نہیں چلتا، کوئی چیز ٹچ ہو رہی ہے معلوم ہی نہیں ہو رہا، نمنیسی فیل ہو رہی تھی کہ بس پاؤں پہ بالکل بھاری بھاری سے ہو رہے ہیں، کچھ پتہ سن پن سے رہتا ہے، سن سا رہتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی پاؤں میں آگ لگ رہی ہے، جلن سی ہو رہی ہے، کوئی چیز لگتا ہے نڈل، کوئی چیز چبھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز چل رہی ہے، کریپنگ سینسیشن ہو رہی ہے. اچھا کچھ لوگوں کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پاؤں پانی کے اندر ہے. بالکل. اور خاص طور پہ یہ علامات رات میں تھوڑی سی رات میں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں. اب ان چیزوں کو ایک تو پک کرنے کے حوالے سے بات ہو گئی، لیکن آپ نے جیسے کہا تھا کہ کیسے خیال رکھا جائے یا کیا کیا جائے، تو دیکھیں پاؤں کا خیال تو بہت رکھنا ہے. ڈائبٹک میں تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے چہرے سے زیادہ اپنے پاؤں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو پاؤں کا سارے روزانہ معائنہ کرنا، دھونا اس کو. اچھا دھونے کے لیے بھی یہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس کہ سم ٹائمس کچھ لوگ گرم پانی میں دھو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی سینسیشن تو بچی نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے پک کر سکیں. تو اٹس بیٹر کہ آپ یا تو اپنی کوہنی سے چیک کر لیں یا پھر گھر میں کسی اور کی ہیلپ لے لیں کہ کہیں زیادہ گرم تو نہیں ہے. تو خیر کراچی میں بائی بلیسنگ ہم اتنے ہاٹ ویدر میں رہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ ایریاز کیونکہ وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے ٹیمپریچر کو ضرور چیک کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا، خشک کرا، اور خشک کر کے آپ نے اس پہ کچھ نہ کچھ لوشن، کریم، ویزلین، آئل، سرسوں کا تیل جو آپ کے پاس اویلیبل ہو اکارڈنگ ٹو مطلب جتنے بھی ریسورسز اس کے حوالے سے آپ اس کو اپلائی کر لیں. انٹر ڈیجیٹل اسپیس میں ہم کہتے ہیں یہاں پہ انگلیوں کے بیچ میں نہ لگائیں، ٹھیک. باقی پورے پہ اچھی طرح آپ لگا لیں، لوبریکیٹ کر کے رکھیں. کیوں؟ تاکہ خشکی نہ ہو، اور خشکی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ریگرٹ سے بچے پھٹے نہیں، اور پھر پھٹے گی نہیں تو پھر السر نہیں ہو، پھر انفیکشن نہیں ہو، پھر خدا نخواستہ پاؤں کٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. ڈاکٹر سائمہ ہمارے پاس کمرشل بریک کا ٹائم ہے. جی. سامعین کمرشل بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر سائمہ عسکری انڈوکرینالوجسٹ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ذیابیطس کی عالمی دن کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور ذیابیطس میں ہونے والی پیچیدگیوں کی بھی بات کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین یہ شو ہمارا آپ ہر پیر منگل اور جمعرات کو صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہیں. سامعین آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذیابیطس کی پیچیدگیاں، اور آج ہم ذیابیطس کے عالمی دن کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ یہ دن منانا کیوں اہم ہے. ویسے تو پورے سال ہی ہمیں ذیابیطس کی فکر کرنی چاہیے،
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ذیابیطیس کے علاج میں اثر محور کون ہے؟ اثر محور مریض ہی ہوتا ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اگر مریض میں اس بات کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے اور ذیابیطیس کی پیچیدگیوں سے بچنا ہے تو یہ مریض نہ صرف ذیابیطیس پہ قابو پا سکتا ہے بلکہ ذیابیطیس کے ساتھ ہم ایک نارمل زندگی بھی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم نہ کر سکیں. ڈاکٹر سیدہ سائمہ عسکری موجود ہے، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ، اور ہم آج بات کرے ہیں ذیابیطیس کی پیچیدگیوں پر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے پاؤں کی پیچیدگیوں کے حوالے سے. مطلب آپ نے اس میں یہ بتایا کہ آخر تک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بالکل ہی سب کچھ خراب ہو جائے تو پاؤں تک بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر سائمہ، اگر اس کے بعد ہم بات کریں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی عادات کی وجہ سے بھی ذیابیطیس کو خراب کر دیتے ہیں، جیسے آپ کی اسموکنگ ہے، پھر اس سے بہت ساری اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو میں چاہوں گی اس کے اوپر کچھ بات کیجیے. بالکل، کیونکہ پرابلم یہ آ رہی ہے امبر کہ ہم نے کہا کہ ذیابیطس کو ہم اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ پیچیدگیوں کی وجہ سے نا، پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کی پیچیدگیاں کیسے بڑھ جاتی ہیں، تو اس میں بہت بڑی وجہ ایک تو شوگر تو ہے ہی، ذرا ڈائبٹیز کا انکنٹرول ہونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسموکنگ اور یہ تمباکو نوشی. ہم سمجھتے ہیں کہ جی تمباکو نوشی کا مطلب سگریٹ پینا ہی ہے، ایسا نہیں ہے نا جی. مین پوری، گٹکا، شیشہ، نسواں، یہ سب بھی ڈفرینٹ فارمز ہیں اسی کے. تمباکو نوشی ہی ہے یہ، ٹھیک ہے. اب ایک اسموک والا ہوتا ہے، ایک اسموک لیس ہوتا ہے، بٹ ہے وہی چیز ہے، نقصان اتنا ہی کرتا ہے. اگر ڈائبٹیز اکیلے ہو یا اسموکنگ اکیلے ہو تو وہ اتنا نہیں ہوتی خراب نا، جتنا دونوں کا کمبینیشن لیتھل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک اکیلا 2-11 جسے ہم کہہ دیتے ہیں. تو ذیابیطس کی پیچیدگیاں کئی گنا ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں اگر اس کے ساتھ تمباکو نوشی کا استعمال کیا جائے. تو تمباکو نوشی آنکھ کے پردے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ چھوڑی جائے. گردے کے لیے، گردے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، پاؤں کے لیے بھی، کیونکہ پاؤں کی سارے جسم کے اندر جو ہماری سرکولیشن ہوتی ہے اس میں تمباکو نوشی جا کر آرٹریز کو، جس کے ذریعے بلڈ گھومتا ہے، اس کو موٹا کرنا شروع کر دیتی ہے، تو خون کی سپلائی ذرا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرنا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو گئی تو دس از فائن، اب آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کنٹرول کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے نا. تو ذیابیطس کے حوالے سے کیا بات ہو سکتی ہے کہ جی جیسے ذیابیطس ہے، بہت شکریہ، ذیابیطس ہوئی، آپ نے اپنی لائف اسٹائل کو فوراً سے چینج کر لینا ہے. لائف اسٹائل چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کالے پانی کی سزا مل گئی ہے، پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. ونس ہمیں جب اس میں اس کی چیزیں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ اس کا کیا استعمال ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وی ول اڈاپٹ اٹ نا. اچھا، ایک پرابلم اور ہمارے پاس بہت آتی ہے جو میں آپ کو اس سے کہتی چلوں کہ جی یہ ڈائبٹک پرسن ہے تو ان کی ڈائبٹک ڈائٹ الگ ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. ہم نے کہا تھا کہ سب کے لیے ایک ہی ڈائٹ ہے، جو میرے لیے ہے، جو امبر آپ کے لیے، جو ہمارے سامعین کے لیے، وہ سب کے لیے ایک ہی ڈائٹ ہے. تو ہم سب کو اپنا لائف اسٹائل ہیلدی کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ سب کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم کہاں سے ٹائم مینیج کریں، اور خواتین تو ہماری خاص طور پہ کہتی ہیں گھر کے کام اتنے کرتے ہیں. تو دیکھیے اگر آپ کو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں تب بھی آپ کو لائف اسٹائل اپنا چینج کرنا ہی پڑے گا. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ان پیچیدگیوں سے بچ سکیں اور پہلے ہی چینج کر لیں. دیکھیں ایک دفعہ اگر ایک پیچیدگی ہو گئی، ایک مثال آپ نے سے ڈائبٹک فٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پاؤں میں، تو پاؤں کٹنے تک کی جو تکلیفیں ہیں، مطلب جو جسم کا حصہ الگ ہو گیا اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، مطلب وہ تو کس قدر ایک سائیکولوجیکلی بھی اور کس قدر پرابلمٹیو ہے. لیکن اس میں اگر ہم پیسوں کی بھی بات کریں نا کہ انفیکشن ہو گیا تو اس میں آئی وی اینٹی بایوٹکس ہیں، ڈریسنگ کروانا ہے، بار بار چھوٹے چھوٹے سے پروسیجر کروانا پڑ جاتا ہے، تو وہ سب کیسے مینج ہوں گے؟ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو آج سے ہی ماڈیفائی کر لیں. اور آج 14 نومبر کو اسپیشلی وہ کہنا چاہیے ہم عہد کریں کہ ہم سب نے نا آج سے تو پلیز اپنی لائف اسٹائل کو چینج کر لینا ہے. بالکل بالکل، کیونکہ ڈاکٹر سائمہ آپ نے کہا کہ میرے اور آپ کے لیے بھی سیم ڈائٹ ہے، تو سیم ڈائٹ ہے تو بالکل آپ، ہم جب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے، ہر چوتھا شخص اس کا شکار ہو رہا ہے، تو جو 3 لوگ رہ گئے ہیں وہ کیوں اتنی مٹھائیاں اور میٹھے کھائیں؟ وہ بھی اتنا ہی کھائیں جتنا ڈائبٹیز کا. اب تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا لائف اسٹائل ہے وہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام امبر، پروگرام بہت اچھا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر سائمہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اچھا بتا رہی ہیں ڈاکٹر سائمہ. میں جہاں جاتی ہوں، جس فنکشن میں اور جدھر بھی، ہر دوسری تیسری عورت بہت موٹی ہے. اس کا دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ کیونکہ سبزیوں میں آلو سب سے سستا ہے، بس چپس بنا بنا کے کھائی جا رہے ہیں، چاہے وہ ایئر فرائر ہو چاہے تیل میں تلے. آلو بہت زیادہ ڈالے جا رہے ہیں سالن میں، آلو گوشت.
चावल बहुत खाए जा रहे हैं। मैंने देखा है कि सब्ज पत्तों वाली तरकारियां छोड़ दी हैं पब्लिक ने, जिसमें बीन्स भी शामिल हैं, फलियां हैं और इतनी अच्छी सब्जियां आ रही है, तो तुरई और लौकी है, लेकिन ये उसको छोड़ के, तो इसकी वजह से हर दूसरी तीसरी औरत, मर्द तो इतना फिर भी मोटा नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो पूरा दिन काम करता है, खड़े होकर भी करता है, चलता भी है, वो औरतें वॉक भी नहीं ले रही, वो खाना खाया पलंग पे लेट गई। मैं हर दूसरी थी, मुझे बड़ा अफसोस होता। खास तौर पे मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों की टांगे भी कटी हैं बिकॉज ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन हो गया है, इतनी टांगों के प्रॉब्लम है, पंजे के इतने प्रॉब्लम है कि उंगलियों में दर्द, तकलीफ और जख्म हो जाते हैं। तो प्लीज डॉक्टर साहब जरा इनको डराइए लोगों को। अच्छा कि तो अरे भाई ये अच्छा जुबैदा, माजूरी ये कितनी बताइए बुरी चीज है। आपका और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या खाती पीती हैं? मैं तो सब्जियां ज्यादा खाती हूँ। देखिए मैं तो गोश्त का, खास तौर पे बड़े का गोश्त जो है बहुत कम, कभी खा लिया तो मुश्किल से एक आध बोटी वो भी महीने में एक आध, मैं ज्यादा सब्जियां खाती हूँ। सूप मैं पी लेती हूँ सब्जियों का, और एक आध गर्दन मुर्गे की डली होती है। ज्यादा मैं लिक्विड पसंद करती हूँ। आई एम ओवर 60 और माशाल्लाह मुझे कोई शुगर नहीं है, मुझे कोई आर्थराइटिस नहीं है, मुझे कोई माशाल्लाह, प्रॉब्लम बहुत नहीं। खुश रहिए, थैंक यू मैं सो मच वॉक आपकी भी कॉल लेती कर। हूँ, चलती भी हूँ, और घर में भी मैं अगर चले जगह ना हो बाहर तो मैं अपने उस कमरे से उस कमरे में भाग दौड़ करती रहती हूँ, माशाल्लाह, अकेली ग्रेट। होती हूँ कि वरना टकरा ना जाऊँ। अल्लाह में आपको खुश रखे, तो थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच, बहुत थैंक यू। अच्छा बताए। गैंग्रीन के बारे में लोगों को जरा डराइए जी प्लीज, प्लीज। प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा बताया उन्होंने, ऑलरेडी आपने सब कुछ बता दिया। बस मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगी कि जहाँ तक सस्ते की बात है कि हम आलू इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि सस्ता है, ऐसा नहीं है। देखिए ऑयल, अगर आपने कहा बिल्कुल एयर फ्रायर यूज़ हो रहा है या हम डीप फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई में तो ज़्यादा हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। जितना भी हम जंक फूड खा रहे हैं वो सब सस्ते की बात नहीं है। इससे हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, हमारी तरजीहात बदल गई हैं, हमारा अब लाइफ स्टाइल इतना चेंज, एक्चुअली जो हम कहते हैं लाइफ स्टाइल, उसमें यही चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों की वजह से खाया जा रहा है, ठीक है। हम अपने जायके के अपने मोहताज हैं। एग्जैक्टली हम लोग वो हैं जिनके कोई सेलिब्रेशन हो, मरना हो, जीना हो, हर चीज़ हमारे पास खाना चाहिए। हम बस सिर्फ सेलिब्रेशन, जो हमारी हर चीज़ सिर्फ खाने से लिंक हो गई है। घर का खाना भी तो खा सकते हैं घर सेलिब्रेशन का में। खाना, एग्जैक्टली एक तो ये वाली बात के सादा खाने को प्रमोट करना, दूसरी बात है खाने से खुशी को लिंक कर दिया गया है। हर दफा जो है ना वो कोई सेलिब्रेशन होगी तो हम बाहर जाकर कुछ ना कुछ जंक फूड खाकर ही उसको सेलिब्रेट करेंगे। बात बिल्कुल दुरुस्त कही आपने कि ग्रीन जो हरी सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, और यही वजह है कि आपको आर्थराइटिस भी नहीं है और जब भागदौड़ करती रहती है माशाल्लाह से ओवर 60 होने के बावजूद। बिल्कुल लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने में यही चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं गोश्त के बारे में बस ये कहूँगी कि ये सामईन को मैसेज चला जाए कि देखिए गोश्त खाना मना नहीं है, सारे खाना है ना, आपको इसमें से प्रोटीन मिलते हैं, बड़े अच्छे से प्रोटीन होते हैं, आपको और भी चीज़ों की सहूलियात मुयसर होती हैं, लेकिन मुतवाजन क्वांटिटी में खाना, जो पोर्शन एतदाल। कंट्रोल एतदाल के साथ। ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप सिर्फ ग्रीन सब्जियां खाते हैं गोश्त को छोड़, ऐसा नहीं है। सब चीजें हर खानी है चीज थोड़ी खाएं, थोड़ी। प्रोटीन्स भी लें, आप कैल्शियम भी लें, बिल्कुल। सारे जितने पोर्शंस हैं हमारी गजाइत के उस सब में हम और थोड़ा फिर इसको थोड़ा लें। यूज भी करें, स्टोर करके ना रखें। बिल्कुल, कैलोरीज बर्न करें, वॉक करें, भागे दौड़ें। एक जी बिल्कुल। कॉल लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं असलम नकी बात कर रहा हूँ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम साहब। अच्छा डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे एक देखिए कुछ चीजें आपसे पूछनी थी। एक तो ये कि बच्चे जो जैसे कि बता के नगेट्स होते हैं वो हम घर में लाके फ्राई करके उनको देते हैं, या बर्गर पेटी और इस तरह की चीजें भी होती है फ्रोजन में, तो ये क्या बच्चों की हेल्थ के लिए सही है? उनको जैसे कि स्कूल के लंच में देते हैं हम, कभी सीख कबाब पराठा दे दिया, कभी पूरा दे दिया। और सेकेंडली दूसरी चीज ये बताएं कि देखिए मुझे तो शुगर तकरीबन 3 साल हो गई, 3 साल 4 साल मुझे शुगर है। तो वो मतलब ये है कि 180, 150, 140, वैसे जब मैं दवाई लेता हूँ तो 110 से ऊपर नहीं जाती है। तो दवाई में कभी गैप भी करता हूँ, स्किप भी करता हूँ, तो फिर लेने लगता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। दरअसल दूसरी एक चीज ये बताया कि देखिए दवाई लेता रहे आदमी, तो मैंने यही सुना है कि दवाई लेते लेते एक गोली से दूसरी गोली कर देते हैं, 2 गोलियां कर देते हैं, और फिर के बाद जो है जी वो इंसुलिन पे आ जाता है बंदा। तो ये क्या सही है, ऐसा ही है, या दवाई लेने से
दवाई की मिकदार बढ़ती नहीं, उसी दवाई पे आदमी कंट्रोल रखे जी तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल डॉक्टर साइमा, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं बात आप इसका हम अगर कंक्लूड करें इनके सवाल को कि दवाई की अहमियत कितनी है ज़ियाबतीस के अंदर, हम दोनों चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, लेकिन पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं कि आपने सबको बता दिया है। कि आप दवाई छोड़ छोड़ के सारे खाते हैं। सामीन जो है आपके वो बिल्कुल अप टू डेट हो गए हैं कि जो उन्हें पता है कि भाई हमने इस तरह करना है। देखिए, आप तो खुद ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, खुद ही खुद भी बता कह रहे रहे हैं, हैं, हम खुद ही इंसुलिन भी कह रहे हैं कि निकाल जब मैं दवा खाता हूँ तो मेरी शुगर कंट्रोल रहती है। आप तो खुद ही बता रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं दोनों सवालों के जवाब आपके बारी बारी करके देती हूँ। जो आपने बहुत अच्छा सवाल, मतलब सवाल के आपका बहुत अच्छा कमेंट था। देखिए, बच्चे में मोटापा बहुत बढ़ रहा है, मोटापा ठीक है, समटाइम्स वी नीड कि भाई आपको सुबह स्कूल में देना है, कभी कभार आपने, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, और सब फ्राइड आइटम्स ही होते हैं। देखिए, कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा तक तो चल सकता है, लेकिन अगर हम इसको रूटीन में शुरू कर दें, क्योंकि अब तो हर चीज़ हमारे पास प्रिजर्वेटिव के साथ आती है, हमने इसको रखा, हमें ईजी हो गया, ज़िंदगी आसान हो गई, हमने उसको फ्राई करा और करके पकड़ा दिया। तो ये बच्चों में मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। और हम देख रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, खाना पीना उनका जंक फूड में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इसकी वजह से जो बच्चों में मोटापा आ रहा है, तो वो बच्चों का मोटापा हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल का बाइस बन सकता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगी कि आप प्लीज़ कभी कभार आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन रूटीन में ना शामिल रखिए, ठीक है। और जहाँ तक बात आपकी दवाई की बात की थी, बहुत अच्छा सवाल है कि एक से दवा से दूसरी दवा फिर तीसरी दवा। देखिए, हम पहले भी जिक्र करते रहे अंबर के तवज्जुह से कि डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज ना, डायबिटीज एक बढ़ने वाली बीमारी है। आज जिस दवा पे कंट्रोल है, जरूरी नहीं है कि कल उस दवा पे कंट्रोल भी हो जाए। इसमें बहुत हद तक चीजें आपकी अपनी लाइफ स्टाइल की, फिर देखिए घूम फिर के बाद लाइफ स्टाइल पे आ जाती है। अगर आप अपनी गजा का ख्याल रख रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वेट को अपने कंट्रोल रख रहे हैं और दवा का इस्तेमाल पाबंदी से कर रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी दवा में कोई खास चेंज ना आए, ठीक है। लेकिन देखिए, दवा खाने का कतई ये मकसद नहीं है कि अब आपकी दवा चेंज नहीं होगी, या अब आपको परमिट मिल गया है कि जो हम खाना चाहें। बाद आपकी बात क्यों रही है कि स्पेसिफिकली हम जनरल बात करें कि लोग समझते हैं कि जब हम दवा खा रहे हैं अब तो हमें शुगर हो गई, तो अब कोई मसला नहीं, हम जो खाएं खाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपने दवा खानी है, दवा के साथ लाइफ स्टाइल को अपने जरूर रखना है। कभी कभी जरूरत पड़ती है, डायबिटीज बढ़ने वाली बीमारी है, आज जिस दवा पे कंट्रोल नहीं हो सकता है कि कल उस पर और आपको दवा बढ़ानी पड़े या किसी दूसरे इंजेक्शन इंसुलिन पे जाना पड़े, हो सकता है ऐसा। लेकिन इससे जो आपकी बात है ना कि जी एक दवा खाने से दूसरी दवा, ऐसा नहीं है। अगर आप दवा खाते रहेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपकी दवाई चेंज ना हो, लेकिन अगर नहीं खाएंगे तो फिर तो बहुत उम्मीद है कि शुगर अनकंट्रोल होगी, फिर बढ़ानी ही पड़ेंगी सारे और दवा फिर को, इंसुलिन पे भी फिर जाना इंसुलिन पे भी पड़ेगा, ये जाना जो हमें पड़ेगा। खौफ है इसका। एक कॉल लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अली कोहर बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली। असल में मेरा जो प्रोफेसर है वो ड्राइविंग है। कभी कभी मुझे डॉक्टर साहब से पूछना कि शुगर के जो साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह से पता चला कि हमें शुगर हो रही है, या जो कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि चलते चलते बिल्कुल निठास हो जाता हूँ, आंखें बंद होने से लग जाती है, थकन सी हो जाती है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये शुगर की साइन ऑफ सिम्टम्स है, तो दिल मुतमईन होता है। मैंने इसलिए आप लोग कॉल की आपको बताया ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल हमें समझ आएगी, सिम्टम्स पे भी बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। अंबर आपकी होस्ट, आपकी पसंदीदा शो जान है तो जहान में। सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सैयदा साइमा अस्करी मौजूद है, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी, और इसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर साइमा, कॉलर का जवाब भी दे देते हैं, और आप प्लीज़, हमने इनका सवाल था कि सिम्टम्स जो है, जैसे कि उनको थकावट होने लगती है या आंखें बंद होने लगती हैं, तो क्या यही सिम्टम्स हैं शुगर के? सारा मसला यही है कि शुगर के बाद कोई भी अलामत नहीं होती है, कभी अलामत महसूस भी होती है कि प्यास ज़्यादा लग रही है, थकावट हो रही है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है। देखिए, 40 साल के बाद एक तो हम साउथ एशियन वैसे ही थोड़ा सा डायबिटीज़ को ज़्यादा प्रोन है, हमें ज़्यादा खतरा है डायबिटीज़ होने का, फिर हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है। बेहतर है कि बिल्कुल आप अपनी शुगर को चेक करवाएं, और अगर कोई साइन सिम्टम ना हो तब भी हम सबको चाहिए कि हम अपनी शुगर्स को चेक करवाते रहें। एनुअली तो एटलीस्ट हम चेक करवा लें, बिल्कुल, ताकि हमें मालूम हो कि हमें खुदा ना खास्ता प्री डायबिटिक तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, या नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे फॉलो करना चाहिए हमें इसी लाइफ स्टाइल को। अच्छा, स्क्रीनिंग के क्या ऐसे अहम टेस्ट हैं जो हमें पता हो कि हमें कराने चाहिए? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फास्टिंग ब्लड शुगर हम करवा सकते हैं, HbA1c करवा सकते हैं, फिर ग्लूकोज पिला के जो टेस्ट किया था वो करवाया जा सकता है, तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जी शुगर है या नहीं है,
ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ذیابیطیز تمام ہی جسم کے اعضاء کو متاثر کرتی ہے. جب گردوں کی بات کرتے ہیں تو گردوں کو یہ کس طرح متاثر کرتی ہے, اور گردوں کے حوالے سے بھی کوئی اسکریننگ ٹیسٹ ایسا ہے جو ہم جب نارمل ہر 3 مہینے بعد ٹیسٹ کرا رہے ہوں تو وہ ٹیسٹ بھی شامل کر لیں؟ تھوڑا سا ٹائم کی لمیٹیشنس کو رکھتے ہوئے میں اس کو ایک سم اپ کر دیتی ہوں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ڈائبٹیز کے اندر گردے کی بیماری بہت دیکھنے میں آتی ہے. جیسے ہم نے کہا ہر 4 میں سے ایک بندے کو شوگر ہے تو ہر 3 میں سے ایک شوگر والے بندے کا گردہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہی والی بات کوئی علامت نہیں آتی ہے نا. ہم جو بات بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں اسکرین کرنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم ویٹ کریں کہ ہمیں جب کیونکہ جب تک علامات آتی ہیں تب تک ڈیزیز بہت ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے, پھر اس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ڈائبٹیز کے اندر جو خاص اعضاء متاثر ہوتے ہیں اس میں ایک آنکھ, ہم نے کہا ریٹینوپیتھی کا, ایک ڈائبٹک کے اندر گردے کی بیماری, اس کو ہم ڈائبٹک کڈنی ڈیزیز یا ڈائبٹک نیفروپیتھی کہتے ہیں. اور پھر حسیات کی بات کی, اس کو ڈائبٹک نیوروپیتھی, اور اسی کیسے فٹ السر, اور پھر فٹ میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاؤں کا کٹنا اور ٹانگ تک کٹنے کی نوبت آ سکتی ہے. تو یہ تو ہم نے بات کی تھی چھوٹی چھوٹی ویسلز کی جو کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ہم اسی کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ بڑی ویسلز جو ہوتی ہیں, جیسے کہ جو دماغ کو خون سپلائی کرتی ہیں, جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس میں اگر ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی ہے, کولیسٹرول کنٹرول نہیں ہے, بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, اسموکنگ کرتے ہیں, تو فالج کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. اسٹروک جسے فالج کا خطرہ, خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, دل کا دورہ پڑ جانا, دل کا فیل ہو جانا. ان سب میں ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو علامات آ رہی ہوں, آپ کو اپنا چیزوں کو کنٹرول رکھنا ہے. کچھ چیزیں آپ اپنے لائف اسٹائل کو مینج کر کے رکھیں, کچھ چیزوں کو آپ ٹیسٹ کرا کے چیک کریں گے. ہر چیز کی علامت نہیں آتی ہے, اور اگر علامت آتی ہے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بالکل, یعنی ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد اپنا ایک روٹین کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ضرور کرا لینا چاہیے. 3 مہینے کہیں گے اس کو میں تھوڑا سا اور ایزی کر دوں اپنے سامعین کے لیے کہ دیکھیں, اگر آپ کی شوگرز بالکل ٹھیک چل رہی ہیں تو آپ نے 6 مہینے پہ اپنا HbA1c کرانا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر دوا میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا شوگرز ٹھیک نہیں چل رہی ہیں تو آپ کو 3 مہینے پہ اپنا HbA1c والا ٹیسٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا لیبارٹری سے ہو جائے گا. گھر میں آپ اپنی شوگر چیک کر سکتے ہیں, جو کہ چیک کرنا ضروری ہے, پھر اس کا ریکارڈ رکھنا ہی بہت ضروری ہے نا, کہ اس ڈیٹ پہ اس وقت اتنی شوگر آئی تھی میری, تاکہ آپ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے ڈسکس کر سکیں. پھر کچھ ٹیسٹ ہم نے ذکر کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ریٹینوپیتھی یعنی کہ آنکھ کی بیماری کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ آنکھ کے پردے پہ جو متاثر ہوتا ہے, تو وہ جب شوگر کی تشخیص ہوئی اس وقت, اور پھر سال میں ایک دفعہ کروانا ٹیسٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کی آنکھ میں ڈراپس ڈالتا ہے, اس کو پتلی کو پھیلا دیتا ہے, اور پھر آپ کی آنکھ کا ڈیٹیل میں معائنہ کرتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ شوگر کے اثرات تو نہیں آ گئے آنکھ کے پردے کے اوپر. یہ سال میں ایک دفعہ کروانا بہت ضروری, چاہے کوئی بھی, یہ ہم بات کریں اس پہ کوئی علامات نہیں آئی ہوئی ہیں, بٹ ہیو ٹو چیک نا. تو سال میں ایک دفعہ ضروری ہے کہ آنکھ کے پردے کا معائنہ کرایا جائے. ضروری ہے کہ سال میں ایک دفعہ نا کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروایا جائے. اچھا ڈاکٹر سائمہ, ہم جب ادویات کی بات کرتے ہیں ذیابیطیز کے اندر تو ٹیبلٹس اور انسولین 2 چیزیں جو ہمیں پتہ ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں. انسولین کا خوف بھی بہت لوگوں کے اندر ہے, جیسے بھی کالر نے بھی ہمیں بتایا. تو کون لوگ انسولین کا استعمال کرتے ہیں اور کن لوگوں کو ٹیبلٹس دی جاتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ قسم کون سی ہے, شوگر کی قسم کون سی ہے. پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ان کی ٹارگٹس ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹس کو پہنچ رہے ہوں. یعنی کہ جو بھی آپ کے ڈاکٹر نے تجویز کریں کہ بھائی فرض کریں کہ کوئی ڈائبٹک کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی شوگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد والی 160 سے کم ہونی چاہیے, کسی کو کہتے ہیں 200 سے کم ہونی چاہیے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے حساب سے کون سے ٹارگٹ صحیح ہیں. اگر تو ٹارگٹ تک پہنچ رہے ہیں اپنی دوائی کے ذریعے, جو کہ منہ سے لی جا رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. عام طور پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹک کے اندر ہم اورل سے ہی شروع کرتے ہیں, دوائی سے ہی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی اور کوئی کمپلیکیشن ہو رہی ہے, کوئی ایکوٹ ایمرجنسی آ گئی ہے, یا اس کا دوا لینے کے باوجود شوگرز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے, تو ہمیں انسولین لینی ہے. ایک چیز میں بولتی چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ جی دوائیں لیتے نہیں گے تو گردے خراب ہو جائیں گے. دیکھیں, اگر دوائیں نہیں لیں گے تو گردے خراب ہو جائیں گے. شوگرز کا ہائی ہونا اٹ سیلف اتنا خطرناک ہے کہ ہمیں دوائی کا استعمال, مطلب شوگرز کو کنٹرول رکھنا ہے لازمی. اور صرف شوگرز کو ہی نہیں, جیسے ہم نے ڈائبٹک کڈنی ڈیزیز کی بات کر رہے تھے, تو ہمیں شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور اسموکنگ کو چھوڑنا, یہ چاروں کام ہمیں کرنے پڑیں گے, تب جا کے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور وزن بھی اپنا کم, وزن, لائف اسٹائل ماڈیفکیشن تو آپ کی ہر اسٹیپ پہ چلے گی. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ویسے تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ جی ہیلدی لائف اسٹائل, لیکن کرنا شاید ہم سب کو بہت مشکل لگتا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ بھئی اب یہی کرنا ہے بس.
اور ہم چاہیں تو ابھی بھی چیزوں کو بدل سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر سائمہ, ہم آسانیاں زیادہ ڈھونڈتے ہیں اور اتنا مصروف لائف اسٹائل ہے ہر کسی کا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی وہ وقت دینا چھوڑ دیا ہے کہ بس جلدی سے جو بھی ہے پروسیس فوڈ لایا, جلدی سے کوک کیا اور کھلا دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر سائمہ, میں ایک اور چیز چاہوں گی کہ ہم انسولین کے اوپر تھوڑی سی بات کریں کہ لوگوں کے اندر جو خوف ہے انسولین کا, تو وہ کیوں ہے؟ کیا انسولین بہتر مینج کر سکتی ہے ذیابیطیز کو؟ بالکل, انسولین بہت اچھی, انسولین ایک ہارمون جو ہماری باڈی بناتی ہے, جب وہ نہیں بنا پا رہی ہے تو ہم باہر سے لے رہے ہیں نا اس کو, تو ظاہر انسولین جو ہے وہ بہت ہی بہترین آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے مینج کرنے کے لیے. انسولین کے لیے لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس سے, ایک تو انجیکشن کا خوف ہمارے ہے کہ بھائی انجیکشن لگے, اور ہمارے نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ خوف ہوتا ہے. ہاں, مجھے بھی اگر کوئی ہر وقت کہے کہ 2 دفعہ سوئی لگانی تو ڈر تو لگے گا. بالکل, تو ایک ہمارا خوف ہوتا ہے, لیکن جب لگ جاتی تو پتا چلتا ہے کہ جتنی مشکل نہیں تھی. سو انسولین کے لیے ایک تو انجیکشن کا خوف ہوتا ہے, ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ جی کہیں شوگر لو نہ ہو جائے نا, اور ہم سوتے کے سوتے رہ جائیں, خدا نہ خاصہ کہ یہ خوف بھی ہوتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے کہ جی موٹاپا نہ ہو جائے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف یہ ہم اوور آل بات کر رہے ہیں, صرف پیشنٹ کی طرف سے خوف نہیں ہوتا, ڈاکٹر کی طرف سے بھی خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی کنسرنڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے نا, کہ جی وہ بھی تھوڑا سا جب انسولین شروع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو بعض اوقات انسولین شروع نہیں کرتے, لیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جی اورل سے ٹھیک ہو جائے. دیکھیں اصل بات کیا ہے, اورل سے ٹھیک کیا جائے, انسولین سے ٹھیک کیا جائے, مین چیز کہ آپ کو کمپلیکیشن سے بچایا جا سکے. جو آج آج کی تھیم تھی کہ جی ڈائبٹیز, اس کی پیچیدگیوں سے بچنا, تو اس کی بچنے کے لیے ہمیں, گردے کو بچانے کے لیے ہمیں دوائی کا نہ کھانا بالکل غلط بات ہو جائے گی. دوائی لازمی کھانی ہے آپ نے, انسولین کی ضرورت انسولین بھی لگانی ہے تاکہ آپ کمپلیکیشن سے بچ سکیں. بالکل, کمپلیکیشن سے بچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ایک دفعہ کمپلیکیشن ہو جائے تو ہم واپس نہیں لے کے جا سکتے ان کو. بالکل. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے فضل کاکڑ کے تھے فرام کوئٹہ سے. آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کو آواز کی دنیا میں ویلکم, بخیر اخلاق. جی, کوئی سوال کریں گے؟ سوال تو یہ ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا تھا, کائنڈلی اگر آپ بتا دیں کہ ہر صوبے میں یہ انکریز ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا ہے, کائنڈلی یہ جو کیا وجہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر صوبے کے ریشو میں مثال کے طور پر ہر منتھلی یا سال میں جو انکریز ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, کیا وجوہات کیا ہے. آج کل جو چھوٹے بچے بھی ہے جو ڈائبٹیز میں مبتلا ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ اگر کائنڈلی بتائیں تو بڑی مہربانی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ویسے ہمارے پاس شو کے آخری 5 منٹ ہے, میں چاہوں گی کہ ہم اس کو سم اپ بھی کرتے ہیں اور ان کالر کا جواب بھی ہم ایڈریس کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہم ذیابیطیز کو آج 14 نومبر کو ہم سب عہد بھی کریں اس چیز کا کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں اسپیشلی اس شرح کو کم کیسے کر سکتے ہیں. اوور آل گورنمنٹ لیول پہ بھی کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ تو جو کام ہو رہا ہے وہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں, جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی سسٹم, تو اٹس بیٹر کہ جو میں کر سکتی ہوں میں شروع کروں. جو آپ نے سوال کیا کہ جی بچوں کو بھی ہو رہا ہے, اس کی بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل خراب ہو گیا ہے. چلنا پھرنا کم ہے, کھانا پینا زیادہ ہے, موٹاپے کا بڑھنا ہے, اور ان سب وجوہات کی وجہ سے شوگر بڑھنا شروع ہو گئی ہے. جو آپ کی بات ہے کہ ایک دن بڑھ رہی ہے, صبح بڑھ رہی ہے, دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈائبٹیز ایک بڑھنے والی بیماری ہے, تو ہمیں اس کو کنٹرول, دیکھیں ہم اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کی کمپلیکیشنز کو ڈیلے کر سکتے ہیں اگر ہم بچنا چاہیں تو. ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو گئی, اس کی پیچیدگیوں کو ضرور دیکھنا ہے. یہ نہیں کہنا ہے بالکل بھی کہ جی مجھے کچھ, میری شوگر بالکل ٹھیک رہتی ہے. بھائی آپ نے چیک کب کروایا؟ مجھے کوئی علامات ہی نہیں آتی ہے. آپ کا گردہ ٹھیک ہے, بھائی بالکل ٹھیک ہوگا. بھائی کیوں ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ وہ چیک تو کبھی کرایا ہی نہیں ہے. کولیسٹرول کا ٹیسٹ, کولیسٹرول میرا ٹھیک رہتا ہے, کبھی چیک کرائے نہیں, چیک نہیں کرایا. تو دس از ویری امپورٹینٹ کہ آپ نے ساری پیچیدگیوں کو, اسپیشلی 14 نومبر کے حوالے سے, کہ بھائی آج کے دن ویسے بھی ایک بڑا ہی اسپیشل ڈے ہے اور ڈائبٹیز کے حوالے سے, تو پلیز اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں. دنیا کو جو ہو رہا ہے وہ ویری امپورٹینٹ, بٹ اسٹارٹ فرام یور ہوم, اپنے گھر سے اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج سے یہ کام کرتے ہیں. دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھیں جو ڈائبٹک پیشنٹس میری بات سن رہے ہیں, ان کے گھر میں کوئی فیملی ممبر ہے جو کہ ڈائبٹک ہے, تو دیکھیں ان کو اسکرین کمپلیکیشنز کے لیے ضرور کروانا ہے. یہ نہیں کہ جی انہیں کوئی پیچیدگی نہیں. آپ کو کیسے پتہ پیچیدگی نہیں ہے؟ جب پیچیدگی کی علامات آتی ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے آپ نے آج ہی سے نا ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سائمہ, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی خوبصورت باتوں سے ہمارے سامعین کو کچھ نہ کچھ ضرور آج ایک ہوگا کہ ہم نے آج عمل کرنا ہے لائف سٹائل کو. چلے ہم کہتے ہیں جی آپ ڈائبٹیز سے نہیں ڈرنا چاہتے, پھر بھی آپ اپنا لائف سٹائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ہزاروں اور بیماریاں جن سے بچ سکتے ہیں. بالکل. کیسا لگا شو پہ آ کے, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں؟ بہت اچھا لگا. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اچھی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ سب لوگ سب پروگرام سن رہے ہوتے ہیں, کیوں
क्यों ना उस पर हम अमल करने की कोशिश करें. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं. और सामीन, असल मकसद ही हमारा ये है कि हम आगाही का सफ़र तो हम तो जारी रखेंगे. आप भी बेहतरीन डॉक्टर्स भी हमारे स्टूडियो आते रहेंगे और वो भी जो अपना उनका काम है वो करते ही रहेंगे, और हम भी अपना काम करते रहेंगे. आगाही का सफ़र आप सबको सेहत के मामले में हमेशा बताते रहेंगे. लेकिन सामीन, ज़रूरी ये है कि हमारा जिस्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हम इसमें होने वाली तमाम छोटी छोटी जो भी चेंजेस होती हैं उसको ज़रूर महसूस कीजिए, इग्नोर मत कीजिए. कभी हम कहते हैं कि नहीं जी सर में दर्द है या आपके जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द है, तो इग्नोर मत कीजिए. सर का दर्द है, एक दिन है तो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो उसको भी एड्रेस करें. और इतनी देर मत कर दीजिए कि फिर डॉक्टर भी आपके साथ आपका इलाज ना कर सके. यकीनन शिफा तो अल्लाह के ही हाथ में है. और जब हम ज़ियाबतीस की बात करते हैं तो सामीन, आज का दिन ज़ियाबतीस का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और हम इस बात से उम्मीद करते हैं कि आज हम अपने तर्ज ज़िंदगी को, आज कल तक नहीं था तो आज भी अहद कीजिए. आज अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चहल कदमी से ही शुरू कर दीजिए. बहुत छोटा सा कदम है. और अगर आपको लगता है कि आपके सामने दो ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, एक जगह समोसा पड़ा है और एक जगह फल पड़ा है, तो फल उठा के खा लीजिए. ठीक है, ये करके खुद को करके करेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख कर ये सब कुछ करेंगे. सामीन, ज़ियाबतीस की जब हम बात करते हैं तो हम इसको दीमक से भी तशबीह देते हैं. ये हमारे जिस्म को बिल्कुल खा जाता है. तो इंसान को अपने जिस्म से मोहब्बत करनी है, अल्लाह ताला की नेमत है. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. इंशाल्लाह कल आप फिर एक नए मौजू पर बात करेंगे सेहत के मामले में. और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जहाँ तक काम चलता है ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से. अपना ख्याल रखिए. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.